السلام علیکم، ویلکم ٹو ایم ایچ اسٹیچنگ۔ آج میں آپ کے ساتھ بیبی گرل کی فراک کا ڈیزائن شیئر کروں گی۔ یہ میرے پاس ڈبل فولڈڈ کپڑا ہے۔ سب سے پہلے ہم فراک کا گھیر لیں گے۔ ہمیں کتنی فراک کھلی چاہیے، اس میں ہم چونرس نہیں ڈالیں گے، اس کو ہم نیچے سے مناسب ہی کھلا رکھیں گے۔ یہاں پر میں نے ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ کر دی ہے۔ اب اس کے فرنٹ اینڈ بیک دونوں کپڑوں کو علیحدہ علیحدہ کر لیں گے۔ اب ہم نے اس کے لیے پیٹی تیار کرنی ہے۔ پیٹی کے لیے یہ ہمارے پاس پلین کپڑا ہے۔ پیٹی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے پیٹی کا ناپ لیتے ہیں۔ پہلے ہم کپڑے کی کنی کو علیحدہ کر لیں گے، اس سے ہماری سلائی میں نیٹنس ہوگی، نہیں تو یہ اندر سے کھنچاؤ پڑتا رہتا ہے۔ اب اس کو فولڈ کر کے بیک اینڈ فرنٹ دونوں پیٹی ساتھ اتار لیں گے۔ یہاں پر ہم پیٹی کی لینتھ 4 انچ لے رہے ہیں۔ اس ڈیزائن میں ہمیں پیٹی کی لینتھ کم ہی چاہیے۔ 4 انچ پر مارک لگا کے اس کپڑے کی یہاں سے کٹنگ کر لیں گے۔ اگر آپ اس ڈیزائن کو اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر پورا دیکھیے گا۔ یہاں پر پیٹی کی ویڈتھ میں 13 انچ لے رہی ہوں۔ 13 انچ ہیلدی بچوں کا سائز ہے۔ اگر آپ سیم یہی ڈیزائن سٹچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بچی کے شولڈر کا سائز لے لیں۔ یہاں پر اس کی کٹنگ کر کے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے۔ اب ہم نے اس کی اوپر والی سائڈ سے تھوڑی گولائی کی شیپ دینی ہے۔ اس کی اندر والی سائڈ سے میں نے تقریباً 1/2 انچ کا کپڑا نکالا ہے۔ اب اس کی نیچے والی سائڈ سے بھی ہم اس کو گولائی کی شیپ دیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم اس کی اوپر والی سائڈ پر اس کو سلائی لگائیں گے۔ یہاں پر آپ اس کو باریک مشین سے سلائی لگا لیں، یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے لگائی ہے۔ اب ہم نے اس کے پلین اور پرنٹڈ دونوں کپڑوں کو آپس میں سلائی لگانی ہے۔ پلین اینڈ پرنٹڈ کپڑے کا سینٹر دیکھ لیں اور وہاں پر اس طرح سے مارک لگا لیں۔ پلین والا کپڑا ہمیں پرنٹڈ والے کپڑے کے مڈ میں اٹیچ کرنا ہے۔ دونوں کی سیدھی سائڈ کو اندر رکھیں گے اور سلائی لگائیں گے۔ یہ دیکھیں میں نے بیک اینڈ فرنٹ دونوں سائڈ کی سلائی لگا لی ہے۔ اب ہم اس کے شولڈر کی کٹنگ کریں گے اور شولڈر سے نیچے والی سائڈ پر بھی تھوڑی ترچھی کٹنگ کریں گے۔ ترچھی کٹنگ ہم نے اس لیے کی ہے کہ ہم نے اس کے گھیر والے کپڑے میں چونرس نہیں ڈالی تھی۔ اب ہم نے اس کے سلیو تیار کرنے ہیں۔ سلیو کے لیے ہم یہ پلین والا کپڑا لیں گے۔ یہ فراک جو میں ڈیزائن کر رہی ہوں یہ میرے پاس کسی ڈریس میں سے بچا ہوا کپڑا ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی کپڑا بچتا ہے تو آپ بھی اس طرح سے فراک ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں سلیو کی لینتھ لے رہی ہوں۔ اس فراک میں سلیو تیار کرنا ہی مین ٹرک ہے۔ یہ جس ڈیزائن کے سلیو تیار ہو رہے ہیں اس کے لیے 2 انچ اس کی لینتھ کافی ہے۔ ان سلیوز کو تیار کرنے کی ٹرک یہ ہے کہ ہم اگر کسی ڈریس میں 4 فولڈڈ کپڑا لیتے ہیں سلیو تیار کرنے کے لیے، لیکن اس فراک میں ہمیں 8 فولڈڈ کپڑا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے گم سلیو ہے، ان کو سلائی لگا کے ہم جیسے لوپ کو ٹرن کرتے ہیں ان کو بھی ویسے ہی ٹرن کرنا ہے۔ 2 انچ اس کی لینتھ کافی تھی تو اس کے مڈ سے ہم 2 انچ سے لینتھ لیں گے۔ 1/2 انچ ہم نے ایکسٹرا اس کی سلائی کا مارجن لیتے ہوئے اس کو مارک کرنا ہے۔ اب ہم نے اس کو 1/2 انچ ایکسٹرا مارک کرتے ہوئے ہلکی سی گولائی کی شیپ دینی ہے۔ اس طرح آپ بھی اس پر لائن ڈرا کر کے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے اس میں یہ ٹرک یاد رکھنی ہے کہ آپ کو اس میں 8 فولڈڈ کپڑا چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اور آپ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ یہاں میں نے اس کی کٹنگ کمپلیٹ کر لی ہے لیکن مجھے اس کی گولائی کم لگ رہی ہے، یہاں سے میں اس کو تقریباً تھوڑا سا اور کٹ کروں گی۔ اس فراک میں اس کے سلیوز ہی اس کی خوبصورتی کو انہینس کرتے ہیں۔ ہم نے ان سلیو پر لیس کا بھی یوز کرنا ہے۔
یہ ہمارے پاس 8 فولڈڈ کپڑے سے 4 سلیوز تیار ہوئی ہیں۔ اب ہم نے 2 کو آپس میں جوڑ کے ان کو 2 سلیوز بنانے ہیں۔ یہاں پر ہم ان کی دونوں سائڈز پر سلائی لگائیں گے اور ان کو ٹرن کریں گے۔ سلیوز کے اندر والی سائڈ پر ہم لیس لگائیں گے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے اس طرح کریں کہ پہلے لیس لگا لیں اور بعد میں اس کی فائنل سلائی لگائیں۔ لیس کو آپ اس طرح سے اندر والی سائڈ پر رکھ کے سلائی لگا لیں، جیسے کہ یہ میں نے لگا لی ہے۔ لیس کا فیس اندر والی سائڈ پر کر کے سلائی اس لیے لگائی ہے کہ جب ہم اس کو ٹرن کریں گے تو یہ لیس باہر والی سائڈ پر آئے۔ اب ان دونوں کی سیدھی سائڈز کو اندر رکھ کے اس پر سلائی لگائیں گے، جیسے کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کی باہر والی سائڈ پر ایک سلائی لگائیں گے اور ایک اس کی اندر والی سائڈ پر سلائی لگائیں گے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کا ایک سلیو تیار کر لیا ہے، دوسرے پر بس میں نے سلائی لگائی ہے۔ اب اس کو ٹرن کر کے میں آپ کے سامنے دکھاؤں گی۔ سب سے پہلے آپ اس پر کٹ لگا لیں۔ کٹ لگانے سے یہ آسانی سے ٹرن ہو جائے گی۔ یہ آپ نے کٹ دھیان سے لگانے ہیں کہ آپ کی سلائی کو ٹچ نہ کریں۔ اب میں اس کو سیفٹی پن کی ہیلپ سے ٹرن کروں گی۔ اگر آپ کے پاس سیفٹی پن نہیں ہے تو آپ کو اس کو سوئی سے بھی ٹرن کر سکتے ہیں۔ یہ سیم ویسے ہی ٹرن کرتے ہیں جس طرح ہم ڈوری تیار کر کے اس کو ٹرن کرتے ہیں۔ یہ گم سلائی والے سلیوز تیار ہوں گے۔ اب اس کو آئرن کر لیں، جیسا کہ میں نے ایک سلیو آپ کو آئرن کر کے دکھایا تھا۔ یہ دونوں ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب اس کو فروک کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ آپ نے ان کو اس طرح سے اٹیچ کرنا ہے کہ اس کی لیس والی سائڈ اندر والی سائڈ پر رکھنی ہے۔ اوپر سے اپنی بچی کے شولڈر کا ناپ دیکھ لیں کہ اس کو پرفیکٹ آئے، اور جو ہم نے سلیو تیار کیے ہیں ان کا ناپ دیکھ لیں کہ آپ کو اوپر والی سائڈ پر کتنے لانگ رکھنے ہیں۔ اب آپ ان کو اس فروک کے اوپر رکھ کے اس طرح سے سلائی لگا سکتے ہیں۔ جتنے سلیوز آپ نے ایکسٹرا اوپر والی سائڈ پر رکھنے ہیں وہاں پر پینسل سے نشان لگا کے سلائی لگا لیں۔ یہ دیکھیں میں نے ان کی سلیوز کو اٹیچ کر لیا ہے۔ اب میں اس کی فٹنگ کی سلائی لگاؤں گی، لیکن میں اس کے کارنر پر یہاں سے تھوڑی گولائی کی شیپ دوں گی۔ فٹنگ کی سلائی کے بعد ہم نے فروک کی فولڈنگ کا کام کرنا ہے۔ یہ دیکھیں فروک کی فائنل